اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بھائی؟ جہنم کے آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ایسے عمل کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوں، اور اپنے بال بچوں کو بھی ان چیزوں کا حکم کریں اور ایسے اعمال کرنے کی ہدایت دیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوں۔ اور اسی تعلق سے بچوں کو تعلیم بھی اور تربیت بھی اسی انداز سے کریں تاکہ ان کی زندگی میں وہ سب چیزیں آ سکیں، وہ سب اعمال آ سکیں جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخ رو ہو جائیں۔ اب اگر ہم تو اپنی زندگیاں اچھے سے گزارتے رہے، اچھے سے عمل کرتے رہے، عبادات بھی اللہ رب العالمین کی کرتے رہیں، اور بال بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کل اس بارے میں ہم سے سوال فرمائیں گے، اس بارے میں ہم سے حساب اور کتاب ہوگا کہ تم نے اپنے بال بچوں کو تعلیم اور تربیت اور میرا دین سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے لیے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن بچوں کو اس بات کا حکم نہیں کر پاتے کہ بھائی آؤ بیٹا تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھو، جس طرح سے ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے ان کے بھی ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی خدمت کریں، بچے ان کی بات کو مانیں، ان کی فرما برداری کریں، تو اسی طریقے سے ان کے بھی تو حق ہے نا جو ہمارے ذمہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، تکبیر دی جائے، اور اسی طریقے سے اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بچے کی تربیت کب سے کریں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی بھائی کہ بچے کی تربیت کب سے کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت سے ماں جس انداز سے اپنا عمل رکھتی ہے، مثال کے طور پر نمازی بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اللہ ذکر و اذکار بھی کرتی ہے، تسبیحات بھی کرتی ہے، تو ان چیزوں کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر کا لقب جن کو حاصل ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے، اور بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ تو والدہ سے کہنے لگے کہ اماں، آج تیرے بچے کے ہاتھوں پر لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ماں نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، کمال تو ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی بھی تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ارے بات سمجھ آ رہی بھائی؟ تو تربیت بعد کی بات ہے، لیکن جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی وقت سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا اس وقت میں عمل یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف توجہ رکھیں، نماز روزے کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے ذکر اور اذکار اور تسبیحات کا اہتمام کریں، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے بچوں پر اس چیز کا اثر ہوگا۔ اور بھائی اگر ایسے ہی زندگی کہ بھائی اس میں بالکل اس طرف توجہ ہی نہ ہو، دوسری لغویات میں ملوث ہو جائیں، تو میرے محترم بزرگوں پھر بچوں کے اندر وہ اثر اور وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور فرمایا اس کا اچھا نام رکھیں۔ اگر ہم اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، دیکھیے یہ بات رکھیے،
یاد رکھیے کہ انسان جو نام رکھے گا بچے کا تو اس کا ساری زندگی اس پر اثر ہوتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے ناموں کو اچھا رکھو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ایک عالم سے کہ بھائی مجھے جو ہے نا ایک نام بتا دیجئے، ویسے میں نے بھی رکھا ہوں. تو ان عالم صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا رکھا ہے وہ تو بتاؤ ذرا. تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے اس کا نام لن تنالو رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے بھائی؟ لن تنالو، یعنی چوتھا پارہ قرآن کریم کا جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ نام رکھا ہے. تو ان عالم صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیوں رکھا ہے لن تنالو، اس کی وجہ تو بتاؤ. تو کہنے لگا جی وہ قرآن کریم میں آیا ہے. تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ گدھے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہے، وہ رکھ لینا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، بچے کا نام بولے بھائی کیا نام ہے، بولے جی شرعیرہ. تو کہنے لگے کہ بھائی شرعیرہ کیوں نام رکھا ہے؟ بولی جی سننے میں اچھا لگتا ہے، نیا نام ہے، اس جیسا نام نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے. اور شر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شر کے معنی ہوتے ہیں برائی کے. اب مجھے بتاؤ کہ جب اس طرح سے ہم نام بچوں کے رکھیں گے تو ان کی ذات پر اس کا کیسا اثر پڑے گا؟ تو نام بچوں کا اچھا رکھا جائے. کسی عالم سے پوچھو، کسی بزرگ سے پوچھو، کسی امام سے پوچھو، اچھے آدمی سے جس کو نام رکھنے کی تمیز ہے اس سے بچوں کا نام رکھوایا جائے. ہمارے ساتھ میں بھی ایک دو مرتبہ واقعہ پیش آیا، تو آئے کہنے لگے کہ ذرا 10-15 نام لکھ کر کے دے دیجئے، وہ ہم بچے کا رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے. تو اس میں ہم نے کئی کتابیں دیکھی اور یہاں تک کہ خوبصورت نام اچھے اچھے نکال کر کے ان کے سامنے پیش کیے کہ بھائی یہ نام ہے، آپ رکھ لیجئے. اور ہاں میں بولا جو رکھو گے وہ مجھے بتانا ضرور بعد میں. تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے. اب 1-2 دن کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ تو کہنے لگے کہ جی وہ آپ نے جو نام دیے تھے بڑے اچھے نام ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیا ہے وہ دادا جان یہ کہہ رہے کہ یہ نام رکھنا ہے. میں بولا اللہ کے بندے، جب دادا سے رکھوانا تھا تو پھر ہمارے سے اتنی محنت کیوں کرائی؟ کئی کتابیں ہم نے ڈھونڈی، کئی نام اس کے اچھے سے اچھے تلاش کے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نام کوئی بھی رکھے، بھلے دادا رکھے، ابا رکھے، نانا رکھے، چاچا رکھے، کوئی بھی رکھے، لیکن کیا ہے بچے کا نام خوبصورت ہو اور اس نام کے معنی اچھے ہوں، تاکہ ساری زندگی اس بچے کے نام پر جو اثر پڑے گا وہ بہترین ہو اور اس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو اسی طریقے سے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بھائی بچہ ہماری بات مانے، سنے، تو اسی لیے ان کے بھی ہمارے ذمہ حق ہیں کہ ہم ان کا نام اچھا رکھیں. اور اسی طریقے سے پھر ان کو اچھی تعلیم دلائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بولنا سیکھے بچہ تو اللہ اللہ لفظ اس کو بولنا سکھائے. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر گالی دے دے تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، بولے دیکھا دیکھا بچے نے گالی دیا. میرے محترم بزرگوں، اگر بچہ اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے اور ماں باپ اس کے پیچھے کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے اجر اور انعامات ہیں، اور وہ بچے کے اندر دینی خصلت اور دینی ماحول آگے چل کر پیدا ہوتا ہے. دیکھو یاد رکھو بات، بچہ جو ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے. ماں باپ جیسے جیسے کرتے رہتے ہیں ویسے وہ بھی کرتا رہتا ہے، ان کو دیکھتے رہتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، بچے کو پاس میں کھڑا کیجئے، جیسے آپ نماز پڑھیں گے ویسے ہی بچہ بالکل نماز کی آپ کے ساتھ میں کاپی کرے گا. بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے اس کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے، لیکن بچہ ویسی ہی کوشش کرتا ہے کہ جیسے ماں باپ کرتے ہیں. اور دونوں چیز ہیں، تعلیم اور تربیت. تعلیم جو ہے وہ آپ کو مدرسے سے مل جائے گی، مسجد سے مل جائے گی، مکتب سے، اور دنیاوی تعلیم ہے وہ اسکول اور کالجز سے مل جائے گی. لیکن تربیت کا جو مین پہلو ہے وہ آپ کو اور ماں باپ کو ہی سکھانا پڑے گا. وہ بولتے ہیں نا کہ بھئی جب بچے بات کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تمیز اور تہذیب کیا چیز ہے، ان کا نسب بولتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو کیا تعلیم دی ہے.
تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ تربیت وہ والدین کے ذمے ہے۔ بھائی سمجھو مکتب میں بچہ پڑھنے آئے گا تو کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سے 5 سال کی عمر میں آتا ہے۔ اسکول میں جاتا ہے تو کتنے سال کی عمر میں؟ وہی 4-5 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ تو اس کے پہلے کا جو زمانہ ہے، 4-5 سال جو گزرے ہیں اس کے، وہ تربیت کے ہیں، ماں باپ کی جو بچے کو سکھاتے ہیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ بھائی ماں کا گود جو ہے نا وہ بچے کا مدرسہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہر چیز سیکھتا ہے۔ اس لیے ہم بچوں کو جب چھوٹی سی عمر سے ان کو اللہ لفظ بولنا سکھائیں گے، یا اسی طریقے سے بڑوں کا احترام کرنا ان کو سکھائیں گے، ایک دوسرے کی تعظیم کرنا ان کو سکھائیں گے، چھوٹے اور بڑے کا فرق سمجھائیں گے، اور بچوں کو اچھے سے تربیت دیں گے، تو میرے محترم بزرگوں وہ ایک اچھا انسان بنے گا۔ وہ جدھر بھی بیٹھے گا، جہاں بھی جائے گا، تو اس کے اندر وہ تمیز اور وہ تہذیب جھلکے گی جس کو ماں باپ نے بچپنے سے سکھایا ہے۔ اور اگر ایسے ہی خوش ہوتے رہے کہ بھائی بچے نے گالی دی، یا بھائی ایسے ہی بچے نے بڑے کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، یا بچے نے مار دیا، اس پر خوش ہوئے، تو میرے محترم بزرگوں یہ سمجھ لو کہ آگے چل کر کے وہ بچہ اس بات کی ہمت اپنے اندر رکھتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل یہی تو نافرمانیوں کا سبب ہوتا ہے، یہی نافرمانیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے بچوں کی تربیت پہ ہم خاص دھیان دیں، خاص توجہ دیں۔ بچہ اگر جھوٹ بولے تو اس کو اس بارے میں منع کرو، نہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنے کا۔ بچہ اگر سچ بولے تو اس میں شاباشی دو۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتے ہیں، سچ بولنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب اس بات کو وہ بچپنے سے اپنے ذہن میں بٹھا لے گا تو انشاءاللہ وہ آگے چل کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ بچہ کبھی اگر بڑے کو کچھ بول دے اونچی آواز میں یا گالی گلوچ کر دے تو اس کو بولو نہیں بیٹا یہ تمہارے بڑے ہیں، تمہارے دادا ہیں، تمہارے ابا ہیں، تمہارے چاچا ہیں، ان کو ایسا نہیں بول دے۔ تو وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے بڑوں سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، یا اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، یا گالی گلوچ نہیں کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں یہ ذمہ داری ہے والدین کی، جو تربیت ان کے ذمے ہے۔ آگے جو بچی کچھ تربیت ہوتی ہے وہ استاذ کے سامنے جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کو سکھایا جاتا ہے، لیکن شروعاتی جو دور ہوتا ہے، جو نازک دور ہوتا ہے بچے کا، وہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں، اور اسی طریقے سے ان کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارا سامنا ہو تو ہم بالکل سرخ رو ہو کر کے حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔